اور تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس نے پاکستان پر چڑھا اربوں ڈالر کا قرضہ اتارنا ہے۔ 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پاکستان کے بیرونی قرضوں کا حجم 60 ارب 90 کروڑ ڈالر تھا، جو نون لیگ کی 2018 میں حکومت ختم ہونے کے وقت بڑھ کر 90 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا تھا، اور تحریک انصاف کے دور میں یہ قرضہ بڑھ کر 115 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اسی سال فروری میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 2.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان نے 20 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ واپس کیا ہے، جو بیرونی قرضوں کی ریکارڈ واپسی ہے۔ 20 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ملک کے لیے ظاہر ایک اچھی خبر ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت ایسی پہلی حکومت نہیں جس نے قرض واپس کیا ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے پہلے 2.5 سال کے دور حکومت میں 9 ارب ڈالر سے زائد کا بیرونی قرضہ واپس کیا تھا، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے پہلے 2.5 سالوں میں 6 ارب ڈالر سے زائد کا بیرونی قرض واپس کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں 20 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے تو واپس کیے ہیں، لیکن انہی کے دور حکومت میں ملک کا قرضہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے، اور جب آپ زیادہ قرض لیں گے تو واپس بھی زیادہ ہی کرنا ہوگا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت قرض تو واپس کیا ہے، لیکن اس قرض کو اتارنے کے لیے اس نے نیا قرض لے کر ملک پر قرضوں کا مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرض لینا کتنا مشکل کام ہے، اس سے عوام پر کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلات آتی ہیں۔ اس بارے میں وہ کیا کہتے رہے ہیں، یہ سنیے۔ لیکن عمران خان جب تک حکومت میں نہیں آئے تھے، جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس وقت تک ان کے لیے قرض لینا کتنا بڑا جرم تھا، اور وہ قرض لینے سے بہتر خودکشی کرنا سمجھتے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا یہ سنیے۔ قرض کیا ہوتا ہے، کس طرح ملک کو تباہ کرتا ہے، اس کی ترقی میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے قرض لیا، اور ان کے وزراء پاکستان کی معاشی مشکلات کو آصف زرداری اور نواز شریف کے 10 سالوں کا تحفہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج بڑھتی مہنگائی پر ٹویٹ کیا کہ ان تاریک 10 سالوں کے اثرات تباہ کن ہیں۔ اگر ہمیں اس سال 12 ارب ڈالر کا قرضہ اور سود واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسہ تیل اور بجلی کی سبسڈی میں استعمال ہوتا، اور ہم دنیا میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان سے بچ جاتے۔ لیکن اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو نون لیگ کی حکومت نے اپنے 5 سال میں تقریباً 30 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے لیے، اور موجودہ حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار ہی یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ نے 5 سال میں اتنا ہی قرض واپس بھی کیا۔ کسی بھی ملک میں مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان یہ کئی بار بتا چکے ہیں۔ اس سے کیسے نمٹنا ہے کا ڈیمو بھی حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان نے عوام کو دکھایا تھا۔ وہ کیا تھا، یہ دیکھیے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد رویے بدلے، اور وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے کا اپنا طریقہ بھی تبدیل کر دیا۔ وہ کیا طریقہ ہے، یہ بھی دیکھیے۔ حکومت عوام کو مہنگائی سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے بتا رہی ہے۔ وزیر اعظم عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیتے آئے ہیں، لیکن ان کے وفاقی وزراء اور صوبائی حکومت کے لوگ تو غریب عوام کو اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ 2019 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی نے پاکستان میں موجود غریب عوام کو غربت کے خاتمے کے لیے ایک نیا فارمولہ بتایا تھا۔ بڑھتی مہنگائی پر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عوام کو 2 روٹیوں کے بجائے کچھ عرصے کے لیے 1 روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، لیکن جلد ایسا وقت آئے گا تو کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹی کھائیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا یہ سنیے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اسپیکر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کے اس بیان پر ان کی حمایت کی تھی۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے درجنوں وعدوں کی طرح اس وعدے پر بھی صبر کا گھونٹ پیا، اور انہیں صبر کا پھل یوں ملا کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھتی چلی گئی۔ 35 روپے والا آٹا 70 اور 55 روپے کلو والی چینی اب 85 سے 90 روپے ہو گئی، اور آج یہی چینی تقریباً 110 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے اب غریب عوام 2 کے بجائے 1 وقت روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی حکومت کو لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ان کی قوت خرید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 9% ہونا حکمرانوں کے لیے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ معیشت دان ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں بھی حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، معاشی بدحالی کے باوجود معاشی اشاریے کو مثبت بتاتے ہیں، اور پھر حکومت بھی ان کو فوراً ہی نواز دیتی ہے۔ ماہر معیشت مزمل اسلم نے چند دنوں پہلے ہماری گفتگو کی، اور 2 روز میں ہی انہیں وزارت خزانہ کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ ذرا ان کی گفتگو سنیے۔ اچھی چیز کا خواب دیکھنا یا پاکستان کو ایک اچھی جگہ پہ لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں اور وہ شخص کوشش کر رہا ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ اور وہی بار بار ایک ہی منجن بیچا جاتا ہے، جی غریب عوام، غریب لوگ، غریب عوام، غریب ٹیکس، یہ وہ عجیب۔ ہم مطلب کس طرف ہم جب ٹیکس لگاتے ہیں تو غریب عوام ہو جاتی ہے، اور
معاشی بحران اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے 2 کے بجائے 1 روٹی کھانے کا مشورہ دیا گیا اور حکومت کی جانب سے ایک اور انوکھا مشورہ سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام چینی اور روٹی کا استعمال کم کر دیں۔ روٹی کے 100 نوالے کھاتے ہیں تو کچھ کم کر دیں، اور اگر چائے میں چینی کے 100 دانے ڈالتے ہیں تو 9 دانے کم ڈالیں۔ اس سے آپ کی جیب پر مہنگائی کا بوجھ ذرا کم ہو جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان قرضے لے کر چیزیں مصنوعی طریقے سے سستی نہیں کر سکتے۔ ملک میں مہنگائی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی وجہ سے ہے، جنہوں نے عوام کے اربوں ڈالرز لوٹے اور لوٹ کر وہ پیسہ باہر لے گئے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ حکومت ہے، یہ جو رہنما ہیں، یہ جب حکومت میں نہیں آئے تھے، جب اپوزیشن میں تھے، اس وقت کے ان کے دعوے اور ان کے وعدے، اور حکومت میں آنے کے بعد ان کا رویہ، ان کے دعوے، ان کے وعدے کیا یکسر بدل چکے ہیں؟ یہ کچھ حقائق ہم نے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید حقائق دیگر شعبوں سے متعلق بھی عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ یہ کال آف فیل کا تضاد اس حکومت میں، وزیر اعظم میں ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔